بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے سننے والوں کو اقرا اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا روشن ستارہ ہے کہ اس دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جو ان کے نام سے واقف نہ ہو، خصوصاً جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث کا تذکرہ ہوگا تو خود بخود ذہن میں ان کا نام ابھرنے لگے گا کہ شاید یہ حدیث انہی سے مروی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جب ابھی مکی دور ہی چل رہا تھا، ہجرت مدینہ کی نوبت نہیں آئی تھی، نبوت کا 11واں سال چل رہا تھا، تب وہاں مکہ میں طفیل بن عمر والد وسیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی تھی، جو کہ اس وقت اپنے پرانے دین یعنی شرک پر ہی قائم تھے، نیز جو کہ ایک مشہور اور بہت ہی طاقتور قبیلے دوست کے سردار تھے۔ یہ قبیلہ مکہ سے جنوب کی جانب تہامہ نامی علاقے میں آباد تھا، جس کا کچھ حصہ آج کل حجاز سعودی عرب میں جبکہ دیگر کچھ حصہ ملک یمن میں ہے۔ طفیل بن عمر والد وسیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت متاثر ہوئے تھے اور پھر مشرف با اسلام ہو گئے تھے، اور تب مکہ مکرمہ سے اپنے علاقے تہامہ کی جانب واپسی کے بعد انہوں نے وہاں اپنے قبیلے والوں کو دین برحق کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ دعوت دین کے سلسلہ میں ان کی اس محنت و کوشش کے نتیجے میں ایک شخص ابو ہریرہ تو فوراً ہی اس دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے، البتہ باقی افراد میں سے اکثریت کی طرف سے ابتدا میں انہیں یعنی طفیل کو کافی مخالفت اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا، البتہ بعد میں رفتہ رفتہ وہ لوگ بڑی تعداد میں دین اسلام قبول کرتے چلے گئے تھے۔ اس کام میں کافی عرصہ لگ گیا تھا، حتیٰ کہ ہجرت مدینہ کے بعد بھی مزید 6 سال بعد سن 7 ہجری میں یعنی طفیل بن عمر والد وسیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے تقریباً 7 یا 8 سال بعد جن دنوں غزوہ خیبر پیش آیا تھا، انہی دنوں طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں سے دین اسلام قبول کر لینے والے افراد کی قیادت کرتے ہوئے، جو کہ 80 گھرانوں پر مشتمل تھے، طویل مسافت طے کرتے ہوئے تہامہ سے مدینہ آ پہنچے تھے۔ تب ان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت مسرت کا اظہار فرمایا تھا، اور انہی افراد میں اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 11ویں سال تہامہ میں آباد مشہور قبیلہ دوست کے سردار حضرت طفیل بن عمر والد وسیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام اور پھر ان کی طرف سے اپنے قبیلے والوں کو دعوت اسلام کے سلسلہ میں محنت و کوشش کے نتیجے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، اور پھر اپنے اسی سردار حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت ہی تہامہ سے سفر کرتے ہوئے 7 ہجری میں مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد شمس تھا، یعنی سورج کا بندہ۔ دراصل اس معاشرے میں قبل از اسلام جو جہالت کی تاریکیاں نیز عقیدہ و ایمان کے معاملے میں جو خرابیاں اور گمراہیاں 400 پھیلی ہوئی تھی، انہی میں سے ایک گمراہی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ سورج کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے ان میں عبد شمس نام عام تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد شمس سے بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا تھا، البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام عبد الرحمن کی بجائے اپنی کنیت ابو رکھی تھی۔ ان کی رہائش گاہ بھی وہی تھی، عبادت گاہ بھی وہی تھی، درس گاہ بھی وہی تھی، اور ان کے استاد اور معلم و مربی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسجد نبوی سے متصل اس صفحہ کو اپنا مسکن بنایا اور شب و روز اللہ کی عبادت میں نیز تحصیل علم دین میں مشغول رہنے لگے۔ چونکہ اہل و عیال تو تھے نہیں، لہٰذا فرصت بھی خوب میسر تھی۔
البتہ ان کی صرف ایک عمر رسیدہ ماں تھی جن کا نام امیمہ تھا اور وہ دین نصرانیت کی پیروکار تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کوشش کیا کرتے تھے کہ ان کی والدہ بھی دین اسلام قبول کر لیں، لیکن ان کی والدہ اپنا دین ترک کرنے پر کسی صورت آمادہ نہیں تھی، جس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی دکھی اور پریشان رہا کرتے تھے اور ہمیشہ بڑی ہی محبت اور احترام کے ساتھ انہیں دین اسلام قبول کر لینے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے لازمی اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اللہ حافظ۔